وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ سیرت النبی میں سے بہت خوبصورت واقعات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ چوتھا جو ہے اس کا حصہ دیکھتے ہیں. چوتھی قسط، چوتھا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق میں سے آج ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. مکہ مکرمہ زمانہ جاہلیت میں بھی تجارت کا بڑا مرکز تھا. لوگ دور دور سے اپنے سامان تجارت کے ساتھ اس مقدس شہر میں آتے. ابو جہل بن ہشام نہ صرف کفر کا سرغنہ تھا بلکہ وہ رسا گیر بھی تھا، جس کو جی چاہتا ذلیل کر دیتا، مارتا، پیٹتا، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا. اس کے دل و دماغ میں فرعونیت بھری ہوئی تھی. زبید یمن کا بڑا شہر ہے، وہاں رہنے والوں کو زبیدی کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے 3 بہترین اونٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار حضورہ میں آیا. اس نے انہیں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا. لوگ انہیں دیکھ رہے تھے. بڑے خوبصورت مہنگے اونٹ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے. اتنے میں مکہ مکرمہ کا یہ بڑا چودھری ابو جہل بھی آ جاتا ہے. اس نے اونٹوں کو دیکھا تو اسے بڑے پسند آئے. ابو جہل نے زبیدی کو پکارا، ارے او زبیدی، کتنے دام لوگے؟ زبیدی ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا. اسے امید تھی کہ اونٹ کے فروخت کرنے سے ایک بڑی رقم مل جائے گی، اس لیے اپنی خواہش اور توقع کے مطابق دام بتا دیے. ابو جہل نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، اتنی زیادہ رقم؟ سنو، جو تو دام تم نے طلب کیے ہیں میں ان کا صرف تیسرا حصہ دوں گا. بولو، منظور ہے؟ زبیدی بڑی آس اور امید کے ساتھ آیا تھا. مطلوبہ قیمت کا صرف تیسرا حصہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا. میں تو منافع چاہتا ہوں اور مجھے یہاں خسارے کا سودا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین کرام دیکھیے، وہ ماحول ہی ایسا تھا. ابو جہل نے اونٹوں کی جو قیمت لگائی تھی اس کی خبر فوراً پورے مکہ میں پھیل گئی، پورے بازار میں پھیل گئی. سب کو معلوم ہو گیا کہ زبیدی نے اس کی کم قیمت پر اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا ہے. ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر کسی کو تھا. اب لوگ ڈر کے مارے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگانے کو تیار نہ تھے. وہ ابو جہل کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. اس کی ناراضگی کا مطلب تھا کہ رسوا ہونا پڑے گا، لہٰذا اس کی ناراضگی کے ڈر سے کوئی اونٹ نہیں خرید رہا تھا. انہیں ناقابل فروخت بنا دیا گیا. زبیدی نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید اس کے اونٹ بک جائیں، مگر کوئی گاہک ابو جہل کی ناراضگی کے ڈر سے انہیں خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا. اس کا رخ اب اس رحیم و کریم اور رؤوف کی طرف ہے جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں. جس کی کوئی مدد نہیں کرتا وہ اس کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے ہمراہ مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے. بنو زبید کا یہ شخص آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور دہائی دیتا ہے، قریش کی جماعت، بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا؟ تجارتی قافلے تمہاری طرف کیسے آئیں گے؟ کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا؟ جو تمہارے پاس حرم میں آ جاتا ہے تم اس پر ظلم کرتے ہو. یہ شخص پہلے قریش کے مختلف حلقوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا، مگر تمام نے خاموشی اختیار کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، من ظلمک، تم پر کس نے ظلم کیا؟ زبیدی نے بتایا کہ ابو جہل نے مجھ پر ظلم کیا. پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ آپ علیہ السلام کے گوش گزار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این اجمالک، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ زبیدی کہنے لگا، وہ ابھی حضورہ ہی میں ہیں. آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا اور ان کے ساتھ اونٹوں کی طرف گئے. زبیدی کے اونٹ واقعی بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے. زبیدی سے پوچھا، ان کی کتنی قیمت لوگے؟ اس نے جو قیمت بتائی آپ علیہ السلام نے وہ سودا منظور کر لیا اور اسے قیمت ادا کر دی. تھوڑی دیر گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خریدے ہوئے اونٹوں کو فروخت کر رہے ہیں. گاہک آ کر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے 2 اونٹوں کا سودا ہو گیا. جانتے ہیں کتنی قیمت میں؟ یقین جانیے جتنی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اونٹوں کی زبیدی کو ادا کی تھی، اتنی قیمت میں 2 اونٹوں کو فروخت کر دیا گیا. اب منافع میں 1 اونٹ بچ گیا. تھوڑی دیر گزری، اس کا بھی گاہک آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فروخت کر دیا اور جو رقم آپ علیہ السلام کو ملی آپ نے وہ بنو عبد المطلب کی بیواؤں کو دے دی.
زبیدی کو اس کا حق مل گیا، اس کے اونٹ اس کی مرضی کے مطابق قیمت پر فروخت ہو گئے، مگر اس بڑے مجرم کو سبق تو سکھانا ہے، اسے بتانا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ ابو جہل اسی بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا، سوچ رہا ہوگا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، یا عمرو ایاک ان تعود لمثل ما صنعت بهذا الاعرابی فتری منی ما تکرہ، اے عمرو دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ ابو جہل نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو شدید مرعوب ہو گیا، اس میں ہمت اور جرأت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ جب آپ نے اسے متنبہ کیا تو فوراً کہنے لگا، اے محمد میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ بازار میں امیہ بن خلف اور وہ جو مشرکین اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے، کہہ رہے تھے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے، کیا تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا ان کا رعب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا تھا؟ ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا، ان کے روبرو میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا تھا، میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں، انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے ہیں، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھونپ دیتے۔ جی اس کی جو ریفرنس ہے وہ انصاب الاشراف اور وہ سبل الہدی والرشاد۔ جی الحمدللہ یہ واقعہ ہم نے پڑھا، اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک زبیدی کا جو ہے وہ ساتھ دیا اور اس کا مال خریدا اور اس کی مدد کی، اور اس کے اوپر جس نے ظلم کیا اسے جا کے نہ صرف ڈانٹا بلکہ اسے اس جرم سے، اس ظلم سے باز رہنے سے بڑی سختی سے منع کیا، بلکہ جو الفاظ آپ نے ادا کیا، آپ نے فرمائے کہ اگر تم نے دوبارہ یہ کچھ کیا تو پھر تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے، میری طرف سے تم وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنوائی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر میں تشریف لائے کانپتے ہوئے۔ تو جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفات جو گنوائی تھیں ان میں سے یہ ایک صفت تھی کہ آپ ظلم جن پر کیا جاتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کو کبھی پریشان حال نہیں رہنے دیتا، اللہ ان کے لیے آسودگیاں پیدا کرتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اسباق سے وہ اخلاق کے معاملات سیکھ سکیں کہ ہماری زندگی بھی سنور جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ حصے اپنا پائیں، کوشش کریں کہ تاکہ ہم بھی کامیابی کے اس راستے پر گامزن ہو جائیں جو اللہ عز و جل کی طرف جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔